غدیر کو عید کی طرح منانا نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اسے تہوار کی شکل میں منانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن یہ بات میں بتا بھی کسے رہا ہوں؟ خیر، جب ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اٹھ کر یہ سوالات کرتے ہیں، نہ تو قرآن میں آئی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ ان کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا ثابت کرو یہ عید قرآن و حدیث سے۔ ویسے میں چاہتا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی آپ اتنی ضد کر رہے ہیں تو لیجئے، پیش خدمت ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جس چیز کا ذکر قرآن میں نہیں آیا اس کے لیے بولتے ہو، اور اس کے لیے بولنا ہی کیا، اس کے لیے تو خوب دوڑتے جاتے ہو، دوڑ لگاتے ہو، اور جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے خوب انعام اکرام بھی دیتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ یعنی تراویح جب پڑھتے ہو، سنانے والا قرآن سناتا ہے، سننے والے کے کچھ پلے نہیں پڑتا ہے، مگر پھر بھی مولوی کو انعام اکرام، یعنی سنانے والے کو، قرآن سنانے والے کو انعام اکرام خوب دیا جاتا ہے۔ اس بات کا کہ لو جی صاحب، آپ نے جو سنایا ہم نے وہ سنا ہی نہیں، یعنی ہمارے پلے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس کے سبب ہم آپ کو یہ انعام دے رہے ہیں۔ یا پھر اپنے دین ایمان سے بتائیے کہ جب قرآن سنتے ہو تراویح میں تو تم لوگوں کو کتنا سمجھ میں آتا ہے، یعنی اتنی تیز رفتار سے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ تراویح پڑھنے والوں کے، یعنی مقتدیوں کے کچھ پلے پڑھتا ہی نہیں، مگر پھر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں نا۔ اور آپ لوگوں کو جب کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، آپ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کیا آپ نے پڑھنی چھوڑ دی؟ تراویح پڑھنی کیا آپ نے چھوڑ دی؟ پھر بھی پڑھتے ہو نا۔ غدیر تو ایک ایسی چیز ہے، عید غدیر، ہاں ہم جانتے ہیں قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ نے کہا ہو کہ عید غدیر مناؤ، نہیں کہا، مگر مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کہ قرآن کے اندر تو بہت ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، مگر پھر بھی کرتے ہیں۔ مثلا جیسے نماز کے بارے میں صلاۃ کا ذکر آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو صلاۃ، مگر کیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر یہ نہیں آیا کتنی رکعت فجر میں ہیں، کتنی ظہر میں ہیں، کتنی عصر میں ہیں، کتنی مغرب میں ہیں، کتنی عشاء میں ہیں، تفصیل کے ساتھ رکعت کا ذکر نہیں آیا۔ وضو کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، وضو میں کیا کرنا ہے، غسل میں کیا کرنا ہے، مگر پھر بھی جو ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں نا، کر رہے ہیں نا۔ تو عید غدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا 1.25 لاکھ صحابیوں کے سامنے، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں، تو تم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یعنی تراویح جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، دوسروں کو بتایا ہی نہیں، اگر انہوں نے نماز عشاء کے باوجود اگر دوسری رات کو نفلی نماز پڑھی ہے تو تمہیں تو اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ تم بھی پڑھو، اے صحابہ تم بھی پڑھو، نہیں بتایا نا۔ بلکہ جب 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مسجد میں آ کر پڑھی گھر کی بجائے، تو تمام صحاباؤں کا وہاں مجمع لگنے لگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں آئے، کیوں کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے وہ اپنی نبوت کے جو منصب کے لیے نماز تھی وہ آپ نے گھر میں ہی ادا کی، یعنی اس کو آپ تہجد کہہ لیں یا ان کے نفلی نماز کہہ لیں، وہ انہوں نے مسجد نبوی میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی ادا کی، اس لیے کہ امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ امت پر 5 وقت کی ہی نماز فرض ہے۔ تو اب یہ تراویح تم جو ہے فرض سمجھ کر پڑھتے ہو یا واجب سمجھ کر پڑھتے ہو، یہ تم جانو، اور کیوں پڑھتے ہو جبکہ قرآن سے ثابت نہیں۔ مگر عید غدیر ہم کیوں مناتے ہیں؟ عید غدیر کی وجہ ہے کیونکہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اے لوگوں اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اب میں اپنے پیچھے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری اطرت یعنی میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا، اور بعض روایت میں آیا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے آپ کو اٹھایا، یعنی کہ نبوت چھپ رہی ہے اور امامت ولایت طلوع ہو رہی ہے۔
تو آپ نے تمام صحابہ کو نصیحت فرمائی ہے میرے صحابہ سن لو کان کھول کر، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو اس بات پر تم یا تمہارے بڑے تمہارے بزرگ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں عمل کیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین حدیث قدسی کہیے، حدیث الثقلین کہیے، یعنی معتبر جو حدیث ہے، نصیحت ہے، اس کو کیوں پس پشت ڈال دیا؟ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یعنی جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے فرض ہوا کہ نہیں ہوا مولا علی کو اپنا مولا ماننا؟ کیوں نہیں مانا؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان مبارک سے فرمائیں وہ تم نہیں مانو گے، مگر جو صحابی اگر کوئی عمل کرنے کو کہے تو تم بلا شک اس کو منانے پر، اس پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ کہاں کا یہ دوہرا معیار ہے؟ تمہارے نبی یا ہمارے نبی، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا حضرت ابو بکر صدیق یا عمر یا عثمان ہیں؟ کون ہے ہمارے نبی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے خلیفہ، ان کے وسیع جو ہیں وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہیں۔ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اگر اس بات کو تسلیم کر لو گے تو تم سب مسلمان، یعنی ہم سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، مگر تم ایک پلیٹ فارم پر آنا نہیں چاہتے۔ تو جب تم آتے ہی نہیں، آنا ہی نہیں چاہتے ہو ایک پلیٹ فارم پر، تو کیوں اب دوسروں میں خانجہ نکالتے ہو کہ صاحب تم عید غدیر کیوں مناتے ہو، یہ چیز کیوں مناتے ہو؟ جن کی شہادت 18 ذی الحج کی نہیں ہے، تم ان کی شہادت کو جو ہے لا کر کے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہو کہ صاحب ان کی شہادت کا دکھ کیوں نہیں مناتے؟ اور مولا علی کی عید غدیر جو ہے، خوشی جو ہے، وہ ان کی دشمنی میں مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، شرم حیا کرو۔ کسی صحابی کی دشمنی کے لیے عید غدیر نہیں منائی جاتی، بلکہ عید غدیر منانے والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی، ولایت کی اور اپنے وسیع کی، یعنی کہ تقریر اعلان کیا تھا کہ یہ میرے بعد میرے جانشین ہیں، آپ سب ان کو اپنا حامی، اپنا مددگار، اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا سردار ان کو مان لینا، اسی میں بھلائی ہے۔ مگر اس امت مسلمہ نے نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تبھی آج یہ 72 فرقے بن گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا۔ دوستو آپ کی مرضی، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔